طرف سے. بتاؤ میرے دوستو, اللہ کے نبی جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا, ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا, لیکن یہ صدیق اکبر جو میرے پاس کھڑے ہیں یہ وہ شخصیت ہیں کہ دنیا میں ان کا بدلہ, ان کا احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا, اور قیامت تک جب تک میں حیات رہوں گا ان کے احسان کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکوں گا. کل قیامت کے دن اللہ میری طرف سے صدیق اکبر کا احسان کا بدلہ خود رب کائنات ادا کریں گے. اب جس کے احسان اتنے ہوں اللہ کے نبی پر, جس کے اتنے کرم فرما ہو اللہ کے نبی پر, تو اس شخصیت کا عالم کیا ہو سکتا ہے, اس شخصیت کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہو سکتا ہے, وہ شخصیت کتنے عظیم مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں. میرے دوستو, جس کے بارے میں اللہ کے نبی اپنے زبان مبارک سے حدیث کے الفاظ ہیں افضل البشر بعد الانبیاء, کہ اگر تمام نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل ہے, کسی انسان کو اللہ پسند کرتا ہے اور کسی کو سلام کرنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے ہیں, کسی سے ملاقات کرنے کے لیے آسمان کے فرشتے رشک کرتے ہیں, تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ رقیع القلب تھے. حضرت صدیق اکبر تو تھے بڑے نرم دل تھے, بڑے موم تھے, نرم تھے. مطلب اگر کوئی آدمی ان پر ظلم کر بھی دیتا تو وہ ظلم کو برداشت کر لیتے, مار کھا لیتے, لیکن دوسروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے جلدی. کوئی ان کے ساتھ فریادی آتا, چاہے خود بھوکا رہنا پڑے, لیکن فریادوں کی فریاد رسی کو مکمل کرتا. اگر گھر میں نہیں رہتا تو کسی سے لے کر دیتے. سخی بھی تھے لیکن بہت نرم دل تھے. لیکن جہاں محبوب کی بات آ جائے, جہاں محبوب کے شان میں گستاخی کی بات آ جائے, پھر وہی نرم دل حضرت عمر فاروق سے زیادہ سخت ہو جاتے تھے. میرے دوستو, جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ المنورہ میں سب سے زیادہ یہودیوں کی بستی آباد تھی. مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو اس وقت مدینہ المنورہ میں یہودی زیادہ تر آباد تھے, بڑے قبیلے تھے. خیبر جو ہے وہ پورا کا پورا قبیلہ یہودیوں کا تھا. مدینے کے چاروں طرف یہودی بستے تھے. حضرت ابو بکر نرم دل اور عمر فاروق سخت. عمر فاروق کا غصہ کنٹرول نہیں, حضرت ابو بکر کے پاس کنٹرول کرنے کا مادہ تھا. لیکن جہاں عشق و محبت کی بات آتی ہے, جہاں اپنی محبوب کی شان میں گستاخی آتی ہے, تو کوئی محب اپنے محبوب کے خلاف ایک جملہ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. اگر کسی کو کسی سے سچی محبت ہو جائے اور ہم اس کے محبوبہ کے خلاف کوئی غلط الفاظ نکال دیں, ان کی شان میں گستاخی کر دیں, تو محب یہ برداشت نہیں کر سکتا. ساری چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے, اپنی محبوب کے لیے وہ لڑنے پر, مارنے پر اور کاٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ انسانوں کی فطری عادت ہے, یہ دل کا تقاضا ہے. دل میں اگر کسی کی محبت بس جاتی ہے تو پھر وہ دل اپنے محبوب کے لیے ہر چیز قربان کر دیتی ہے. تو ایسے ہی ابو بکر کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی, اللہ کے نبی کا عشق تھا. اللہ کے نبی سے بے تہا بے انتہا محبت کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. جب اتنی محبت, اتنا بڑا عشق دلوں میں لیے پھرنے والا, اور اگر اسی کے محب کے خلاف, محبوب کے خلاف اگر کوئی غلط زبانی کرے تو یہ محبوب برداشت نہیں کر سکتا ہے. چاہے وہ کتنا ہی نرم دل ہو جائے, چاہے وہ کتنا ہی عوام کے سامنے جھک کر چلنے والے ہوں, لیکن جہاں
محبوب کی عزت کی باری آتی ہے پھر اس کے عزت اندر کی ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے خلاف ایک الفاظ بھی برداشت کر سکوں. تو یہودی جو بستی آباد تھی مدینہ المنورہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخیاں کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پنڈال سجایا. یہود کے جو بڑے بڑے علماء تھے، یہود کے جو بڑے بڑے عالم تھے، اس پنڈال میں ان کو جمع کیا گیا، اس جلسے میں ان کو بلایا گیا. اور یہودی کے عالموں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ زبان درازی کرنا شروع کر دیا. ارے تمہیں معلوم نہیں مکہ سے ایک محمد نام کا شخص ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آیا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ کیسا نبی جو ایک طرف تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دوسری طرف اپنے رب کے خلاف لوگوں سے چندہ اکٹھا کرتا ہے، لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے. کیا اس کا رب فقیر ہے؟ اس کا رب کمزور ہے؟ اس کا رب نادر ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے چندہ لوگوں سے اکٹھا کرتا ہے؟ اتفاق سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی جلسے کی طرف سے گزر ہوا. جب صدیق اکبر کے کانوں میں آواز پڑی کہ ارے یہ محمد جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو لوگوں سے چندہ وصول کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تمام لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اللہ تمام لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، پھر وہی نبی دوسری طرف یہ دوغلا پنتیوں کی باتیں کرتا ہے کہ لوگوں سے، مالداروں سے وہ چندہ اکٹھا کرتا ہے، زکوٰۃ وصول کرتا ہے. شاید کہ اس نبی کا اللہ کمزور ہے، اس نبی کا اللہ کمزور ہے جو لوگوں سے مال اکٹھا کرتا ہے اپنے لیے اور اپنے نبی کے لیے. اب میرے دوستو، جو نبی کے دیوانے عذر سے گزر رہے تھے اس کو کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ رقیع القلب تھے، نرم مزاج تھے، نرم دل تھے، کبھی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. لیکن ابو بکر صدیق کا ضمیر یہ گوارا نہیں کیا جہاں میرے نبی کے خلاف جلسے میں بات ہو رہی ہو، ایک بڑے مجمع میں اعلان کیا جا رہا ہو، میرے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہو، میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہو، محبوب کے خلاف میں صدیق کیسے برداشت؟ چنانچہ صدیق اکبر جو اپنے گٹھی لے کر چل رہے تھے کپڑے کا، وہ ایک طرف ڈالتے ہیں اور دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا پنڈال پر چڑھتے ہیں، اسٹیج پر چڑھتے ہیں، اور جو یہود کے علماء جو بیان کرتے ہیں ان کے گریبان کو پکڑتے ہوئے ایک تماچا رسید کر دیتے ہیں. اس کو ایسا زوردار تماچا رسید کرتے ہیں کہ وہ سیدھا جو کرسی میں بیٹھ کر بیان کرتے سیدھا دھڑام سے نیچے گرتا ہے. باطل جو ہے نا میرے دوستو ہمیشہ ڈرپوک ہوتی ہے. جاء الحق وزهق الباطل، قرآن فرماتا ہے جب حق آتا ہے تو باطل دم دبا کر کے بھاگ جاتی ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق اکیلے اور یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کے علماء بیان کر رہے ہیں. صدیق اکبر کا جو ہی تماچا رسید ہوا ان کے علماء پر، ان کے کن پٹی پر، سیدھا کرسی سے جو نیچے گرا، پنڈال میں تفرقہ مچ گیا. صدیق کو معلوم تھا میں اکیلا ہوں، میں جاؤں گا تو یہ اگر مجھے چاہیں گے تو میری بوٹیاں نوچ دیں گے. لیکن صدیق کے اندر ایمان کا پاور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی دلوں میں، محبت میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار. میرے دوستو حضرت صدیق اکبر کا ایک تماچا لگنا تھا کہ سارا پنڈال بھاگنا شروع کر دیا. ان کے عالم جو تھے وہ بھی بھاگنا شروع کیا، ارے یہ کیا ہو گیا. ان سب کو معلوم تھا یہ صدیق اکبر نبی کے دیوانے ہیں، یہ نبی کے خاطر مارنا بھی جانتا ہے اور مرنا بھی جانتا ہے. اگر ہم نہیں بھاگیں گے، اگر یہ مرے گا تو ہم میں سے کسی کو لے کر کے مرے گا. اگر یہ صدیق مرے گا بھی تو خود اکیلا نہیں مرے گا، ہم میں سے کسی ایک دو کو لے کر ہی مرے گا، کیونکہ یہ نبی کے لیے تو دیوانے ہیں، یہ نبی کے خاطر مرنا بھی جانتے ہیں اور مارنا بھی جانتے ہیں.
اپنی ذات کے لیے تو ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی ذات کے لیے یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ صحابہ اکرام کا عشق تھا، نبی سے محبت تھی، اور ان یہودیوں کو یہ بھی معلوم تھا ان کے جو نبی ہیں وہ عادل ہیں، منصف ہیں۔ اگر ہم یہ صدیق اکبر کا مقدمہ لے کر ان کے نبی کے پاس جائیں گے تو ان کے نبی تو فیصلہ ضرور کریں گے، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا۔ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کو میرے نبی کے بارے میں اتنے معلومات ہیں جن کو جو باپ اپنے بچے کے بارے میں جانتا ہے، اگر باپ کو بھی اپنے بچے کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے بارے میں یہود و نصارہ کو شک نہیں، کیونکہ ان کے تورات اور ان کی انجیل میں پورے چیزوں کو کھول کر کے بیان کر دیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا جسم ایسا ہوگا، ان کا چہرہ ایسا، ان کے ناک ایسے، ان کے آنکھ ایسے، ان کا چلنا ایسے ہوں گے، ان کے ساتھی ایسے ہوں گے، ساری چیزوں کو اللہ نے بیان کر دیا تھا۔ تو اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہمارے نبی کو پہچانتے تھے وہ یہودی۔ چنانچہ وہ جس عالم پر، جس بیان کرنے والوں پر تماچا مارا تھا، وہ یہودی کے سارے قبیلے والے مل کر اللہ کے نبی کے دربار میں آئے اور شکایت کی کہ تمہارا یہ ساتھی ابو بکر ہمارے ایک عالم پر ہاتھ اٹھایا اور ایسے زوردار تماچا ان کی کن پٹی پر لگایا کہ ان کا دماغ ابھی تک گھوم رہا ہے، ان کا دماغ کام کرنا بند کر دیا، ان کی آنکھیں سوج گئی ہے، ان کا پورا چہرہ سوجا ہوا ہے۔ آپ ہمارے لیے فیصلہ کیجئے، ہم صدیق اکبر سے قصاص لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام کا قانون ہے اگر تمہیں ایک تھپڑ کوئی مارے تو تم بھی مارو، اگر تمہاری ایک آنکھ پھوڑے تو تم بھی آنکھ پھوڑو۔ العزن بالعزن والعین بالعین والسن بالسن والجروح بالقصاص، یہ اسلام کا قانون قرآن کہتا ہے چھٹے پارے میں کہ اگر تمہارے ایک ہاتھ کو کوئی توڑے تو تم بھی اس کے ایک ہاتھ کو توڑو۔ تو یہود کو معلوم تھا کہ ان کے قرآن میں اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو اس کا تھپڑ کا بدلہ دیا جاتا ہے، اور اس کے نبی قرآن کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور جو ان کے عالم تھے ان کو یہ کہہ کر گئے تھے کہ جب ان کا نبی صدیق اکبر کا قصاص دلائیں گے تو تمہیں ایسے زوردار تماچا آنکھ میں مارنا ہے کہ صدیق اکبر کی ایک آنکھ باہر نکال دینا ہے۔ وہ پلاننگ بنا کر کے آئے تھے۔ نبی کے دربار میں صدیق اکبر کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی یہودیوں کو کہا شاید تم لوگوں کو غلط فہمی ہوگی، میرا صدیق تو آج تک کسی پر ہاتھ اٹھایا نہیں، شاید اندھیرے میں تمہیں دکھا نہیں، یہ کام تو میرے عمر کا ہے۔ ارے کسی کو مارنا پیٹنا یہ ابو بکر کا کام نہیں ہے، یہ تو رونے والے آدمی ہے، یہ تو بہت نرم مزاج ہے، یہ تو کسی کا مار بھی کھا لیتے چپ برداشت کر کے آ جاتے۔ یہ تو میرا عمر ہے کہ ان کا خون ذرا سی بات پر کھول جاتا اور تلوار نکل آتی ہے، شاید تمہیں اندھیرے میں دکھا نہیں ہوگا، عمر ہوگا، صدیق نہیں ہوگا اس میں۔ کہا نہیں اللہ کے نبی، یہ رات کا معاملہ نہیں، دن کے 2 بجے کا معاملہ ہے۔ دن میں صدیق اکبر ہم سب پہچانتے ہیں، صدیق اکبر کو انہوں نے ہی ہمارے عالم کو مارا ہے۔ اب جب یہودی سارے قصاص لینے پہنچ گئے، اللہ کے نبی نے حضرت صدیق اکبر کو بلایا، کہا کہ صدیق کیا یہی معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہم نے کیوں مارا آپ ان سے جا کر کے پہلے پوچھئے، میں نے ایسی ہی نہیں مارا، تماچا میں ضرور مارا ہوں، لیکن میں کیوں مارا پہلے آپ ان سے پوچھئے۔ تو اللہ کے نبی نے ان یہودیوں سے پوچھا بتاؤ بھائی تمہاری کیا غلطی تھی کہ صدیق اکبر جو کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا آج تمہارے اسٹیج پر چڑھ کر کے انہوں نے کیسے ہاتھ اٹھا دیا؟ کہا ہماری کوئی غلطی نہیں تھی، ہمارے عالم ہمیں سمجھا رہے تھے، دین کی باتیں بتا رہے، تورات کی باتیں بتا رہے تھے، انہوں نے آ کے ہمیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ بات نہیں ہے، انہوں نے آپ کے خلاف زبان دراز کی، آپ کے خلاف انہوں نے گستاخیاں کی، آپ کو ذلیل رذیل کہہ رہے تھے، اور اللہ کے خلاف انہوں نے یہ زبان درازی کی کہ تمہارا نبی جو اللہ کے لئے چندہ مانگتا ہے شاید تمہارا اللہ کمزور ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کو فقیر کہہ رہا تھا، اللہ کو
کمزور کہہ رہا تھا اور نبی کو کہہ رہا تھا کہ یہ نبی جھوٹے جھوٹے دعویٰ کر کے، یہ پروپیگنڈا پھیلا کر کے لوگوں کا چندہ اکٹھا کرتا. اس لیے مجھے غصہ آیا کہ آپ کے خلاف جہاں دمان دوازی ہوگی ابو بکر کی ذات وہاں برداشت نہیں کر سکتی. کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں تو قصاص چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ گواہ پیش کرو. کیونکہ بھائی اپنے بچاؤ کے لیے گواہ، اسلام میں 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی جرم آپ کیے ہیں، اگر اس جرم کو غلط ثابت کرنا چاہے تو اس کے لیے 2 گواہ ہونا ضروری. اب صدیق اکبر تو اکیلا تھے، وہ سارا یہودیوں کا مجمع، کون صدیق اکبر کے خلاف مطابق گواہی دیتا؟ کہا کہ اللہ کے نبی وہاں تو میں اکیلے گیا تھا، اور میں گیا بھی کیسا تھا، میں تو تجارت کر کے گھر واپس لوٹ رہا تھا اور سامنے سے آواز آئی میرے کانوں میں گستاخی، تو میں اچانک وہاں پہنچا. میں کوئی ارادے سے تو گیا نہیں تھا کہ اپنے 2-4 ساتھیوں کو ساتھ لے کر جاتا، میں تو اپنے کام سے گیا تھا. کہا ابو بکر گواہ تو لانا پڑے گا ورنہ قصاص میں تمہاری تماشا لگائی جائے گی. اسلام کا قانون ہے. اللہ کے نبی ابھی فیصلہ کرنا ہی چاہتے تھے، فوراً اللہ نے آسمان سے جبرائیل امین کو بھیج دیے. میرے دوستو، چنا اللہ کے نبی اور صدیق اکبر کا مقام تو دیکھیے. فوراً اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میرے محبوب جلدی نہ کیجئے، صدیق اکبر کے لیے فیصلہ جلدی نہ کیجئے. آج صدیق اکبر کا کوئی گواہ نہیں ہے مدینہ میں، اس کے قبائل میں. آج دنیا والے ان کی گواہی نہیں دیں گے، آسمان سے خود رب کائنات صدیق کی گواہ بن کر کے آئیں گے. اور صدیق کہیں نہیں، ان کے پریوار میں بھی اگر کوئی الزام لگائے گا، ان کی پریوار کو بھی اگر کوئی بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، دنیا والوں کی گواہی نہیں، خود رب کائنات قرآن اتار کر کے ان کی سفارش کریں گے، ان کی گواہی اور ان کی صفائی پیش کریں گے. کیا کہ نہیں؟ اما عائشہ پر ان ظالموں نے، آپ سورہ نور پڑھیں گے، 18ویں پارے کے اندر سورہ نور ہے، اس کے اندر اما عائشہ پر ان یہودیوں نے اور ان منافقین نے ایک الزام لگایا، زنا کی تہمت لگائی. تو اللہ نے پورے ایک رکوع کو حضرت عائشہ کی سفارش کے لیے اتار دیا کہ اللہ کے نبی آج میں دنیا والوں کو عائشہ کا گواہ نہیں بناؤں گا، خود رب کائنات اس کا گواہ بن کر کے میں آؤں گا. اور اسی طرح عائشہ کے ابا صدیق اکبر کے لیے دنیا والے کوئی گواہ نہیں، پتھر گواہ نہیں، شجر و حجر گواہ نہیں، مٹی گواہ نہیں، انسان گواہ نہیں، خود اللہ کا قرآن گواہ بن کر کے آیا. کہا اللہ نے قرآن کریم کے اندر اتار دیا. آپ سورہ آل عمران پڑھیے، اس میں اللہ نے فرما دیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو میرے صدیق بیان کرتے ہیں ان کی صداقت بالکل ہمیشہ سچ ہے، اس لیے میں ان کی صداقت کے لیے آسمان سے قرآن اتار کر کے جبرائیل کو تیرے پاس بھیج دیا. آپ ان یہودیوں کے باتوں کو نہ مانیے، یہ یہودی جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ فریب ہے. ارے یہ تو اتنے نالائق ہیں کہ اپنے نبیوں کو بھی انہوں نے قتل کرنے سے باز نہیں آئے. جو ان کو ہدایت کا راستہ بتاتے تھے، نبی 40,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. یہ ظالم جابر ایسے نالائق قوم ہے یہ یہودیوں کے. قرآن نے فرمایا دیا، اللہ نے قرآن اتار کر کے صدیق اکبر کی گواہی دی. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق. اللہ کا قرآن آ کر کہہ دیا کہ اللہ کے نبی یہ جلسے میں مجمع عام میں یہی بیان کرتے ہیں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان کی آواز کو سن لیا، اللہ نے ان کی فریاد کو سن لیا، نحن اغنیاء، کہ ہم سب غریب، ہم سب مالدار ہیں اور اللہ فقیر ہے. یہ یہودی اپنے بارے میں کہہ رہے تھے نحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں، اور ان اللہ فقیر، اللہ تو فقیر ہے، اللہ محتاج ہے. اے نبی آپ ان کی بات نہ مانیے، کیونکہ یہ ایسے ظالم ہیں کہ
کہ انہوں نے اپنے فریب سے، اپنے مکاری سے اپنے نبیوں کو بھی قتل کیا ہے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں ان ظالموں کے لئے فیصلہ کر دیا ہے، آپ اپنے دربار سے ان کو دھکے مار کر کے نکال دیجئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ کی پکڑ ان کے سامنے آنے والی ہے۔ اللہ کل قیامت میں ان کے لئے جہنم تیار کر رکھا ہے، اللہ نے ان کے لئے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ جو آپ کی صدیق پر برائی کا الزام لگائے، جو آپ کی صدیق کی صداقت پر انگلی اٹھائے، جو آپ کی صدیق کو جھوٹا کہنے کے لیے ترے، تو اللہ آسمان سے قرآن میں یہ کہہ دیا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا يَقْتُلُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ اللہ نے تو لکھ دیا اپنے کلام پاک میں، اللہ نے بیان کر دیا کھل کر کے کہ یہ سارے ظالم ہیں، انہوں نے تو اپنے انبیاء اور نبیوں کو قتل کیا، تو آپ کی صدیق کو کیا کر سکتے؟ اور ان کی پلاننگ ہے، اگر آپ ان کے لیے مقدمہ دائر کر دیتے، ان کی قصاص دلواتے، تو یہ آپ کی صدیق کو نقصان پہنچا کر کے ان کی آنکھ کو پھوڑ دیتے۔ یہ ظالم پلاننگ بنا کر کے آئے تھے، اس لیے ان کی پلاننگ کو کس نے برباد کیا؟ اللہ نے آسمان سے قرآن اتار کر کے بیان کر دیا۔ یہ ہے صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ، کہ اگر ان کی آنچ پر، ان کی عزت پر اگر کوئی حملہ کرے تو اللہ آسمان سے ان کی سفارش کے لیے قرآن اتار دیتے ہیں۔ ان کی بیٹی پر اگر کوئی حملہ کرے تو آسمان سے قرآن اتارتے ہیں۔ یہی وہ صدیق ہے جس نے نبی کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا۔ میرے دوستو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اپنی ساری چیزوں کو قربان کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے نبی اب مکہ میں رہنا تمہارے لیے بالکل اذیت اور تکلیف کی جگہ بن چکی ہے، اس لیے آپ مکہ کو چھوڑ دیجئے اور یثرب کی طرف یعنی مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر جائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ، آپ اچانک مجھے رات میں نکلنے کا حکم دے رہے، اور اسی رات ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، یہ سارے گرو گنڈال جو ہے مکہ کے بڑے بڑے چودھری جو ہے، دار الندوہ مکہ کے اندر ایک بیٹھک تھا، ان کا ایک کمیٹی تھی، دار الندوہ میں بیٹھ کر کے اسی رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج ہم سب اپنے اپنے قبیلے کے ایک ایک نوجوان کو منتخب کریں گے، اور سارے نوجوانوں کو منتخب کر کے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار لگائیں گے، اور یہ محمد بن عبداللہ کے پورے کمرے کا محاصرہ کر لیں گے۔ جب یہ کمرے سے باہر نکلے گا، سارے قبیلے کے نوجوان ایک ہی پلک میں جھپکتے ہی ان پر حملہ کرے گا، اور ساری نوجوان اس محمد بن عبداللہ کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے، کیونکہ کوئی اکیلا آدمی جائے گا، اس کو مارے گا تو دوسرا قبیلہ اس کے ساتھ لڑنے پر آ جائے گا، اس لیے سارے قبائل کے نوجوان رہیں گے تو جھگڑا ہی ختم، اور ہمارا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، یہ محمد بن عبداللہ کا کام بھی تمام ہو جائے گا۔ بھئی نہ رہے گی بانس، نہ بجے گی بانسری، یہ نہیں رہیں گے تو پھر ہمارے معبودان باطلہ کو جھوٹا سمجھ کھائے گا، اس لیے آج رات ان کا تمام کر دینا ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ اللہ کے نبی، آج ان ظالموں کی پلاننگ ہے کہ آج آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے کمرے کا، آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اس لیے آج رات آپ کو اپنے بستر پر نہیں سونا۔ کہا اللہ، اگر میں نہیں رہوں گا، میرے پاس مکہ والوں کے امانتیں ہیں، کھجور ہے، اناج ہے، سونا ہے، چاندی ہے۔ دیکھو غیر مسلموں کو بھی اللہ کے نبی پر کتنا بھروسہ تھا مکہ والوں پر، کہ اگر اپنی امانت رکھوانی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کے پاس رکھواتے تھے، کیونکہ یہ صادق الامین تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ سارے مکہ کے ظالم ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے۔
दुश्मनी अलग थी, लेकिन अमानत का मामला आता था तो किसी पर भरोसा नहीं करते थे। किस पर? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कहा अल्लाह के नबी ये अमानतों का क्या होगा? कहा ये सारा निजाम मैंने तैयार कर दिया, आज आप अपने बिस्तर पर नहीं सोएंगे, आपके नूरानी बिस्तर पर आज अली मुर्तजा शेर खुदा सोएगा। और अमानतें जो लोगों की अमानतें हैं आपके पास रखिए, वो लोगों की अमानतें अली मुर्तजा के हवाले होगी, और वजूद नबूवत आज अबू बकर सिद्दीक के हवाले होगी। आज वजूद नबूवत की जो अमानत है, ए अल्लाह के नबी दुनिया वालों की अमानत में आज अली मुर्तजा के सुपुर्द करने को कहता हूं, लेकिन मेरी नबूवत की जो अमानत है आज मैं अबू बकर के हवाले करता हूं। अल्लाह के नबी किसके हिफाजत में? अबू बकर के, क्योंकि हर एक को मालूम था अगर अली मुर्तजा साथ में होगा तो खतरा है, उमर साथ में होगा तो खतरा है, जुबैर साथ में होगा तो खतरा है, तलहा साथ में होगा तो खतरा है, लेकिन अबू बकर साथ में होंगे तो कोई खतरा नहीं। क्योंकि अबू बकर वो शख्सियत है, नबी और अबू बकर कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात आगे आपको मैं बयान करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली मुर्तजा को बुलाए और कहा कि अली आज रात मेरे बिस्तर पर तुम्हें सोना है, और ये मक्का वालों के फना फना की अमानतें हैं, ये सुबह उठ करके उन तमाम अमानतों को वापस करना है, और सुबह जब अमानतें तुम वापस कर दोगे तो फिर मदीने की तरफ तुम्हें रवाना हो जाना है। अली मुर्तजा कहते हैं, मेरे दोस्तों, जब मैं उस रात नबी की बिस्तर पर सोया, मेरे दोस्तों अगर किसी के ऊपर मालूम हो, अगर हमें कोई सुला दे कि भाई आज मेरे घर पर हमला होगा, तुम्हें सोना है, हमें रात भर नींद आएगी? नींद नहीं, कहीं मेरे ऊपर ही हमला ना हो जाए, कहीं मुझे ही ना मार दे। चारों तरफ नंगी तलवार लेकर और अली मुर्तजा को बिस्तर पर सुला करके अल्लाह के नबी रातों रात निकल रहे हैं, तो अब अली मुर्तजा के बारे में पूछे, उनको नींद आएगी? लेकिन कुर्बान जाइए अली मुर्तजा पर। कहा कि मैं अपनी जिंदगी में जितना सुकून और इत्मीनान के साथ उस रात नबी की बिस्तर पर सोया, कसम अल्लाह की मुझे मौत तक ऐसी नींद नहीं आई। मैं मौत तक, अपनी आखिरी जिंदगी तक इतना सुकून और इत्मीनान के साथ कभी मैं नहीं सोया। अब क्यों? अली मुर्तजा का जुमला सामने सुनिए। क्योंकि मुझे मालूम था, अल्लाह के नबी ने मुझे एक जुमला कहा कि अली सुबह उठना मेरे बिस्तर से और ये फना फना की अमानतें वापस कर देना, उसके बाद तुम मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाना, सफर में निकलना, मेरी और तुम्हारी मुलाकात मदीने में होगी। तो मुझे यकीन था कि जब तक मेरी मुलाकात नबी से ना आ जाए, नबी से मेरी मुलाकात ना हो जाए, उस वक्त तक अली को मौत नहीं आएगी, मौत अली का बाल भी बेकार नहीं सर सकती। इसलिए मैं उस रात इतने आराम से सोया कि कभी भी अपनी जिंदगी में आराम से नहीं सोया। नबी अगर मुझे कह दिए कि मदीने में हमारी मुलाकात होगी, तो मदीने तक मैं जरूर जिंदा रहूंगा, चाहे काफिर कितने लंगी तलवार लेकर आ जाए। चुनांचे हजरत अली को कितना भरोसा था नबी के वादे पर। हम रहते तो भरोसा करते भाई हमारी कहीं मौत ना आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कि आप अपने हुजरे से निकलिए। जब हुजरे का दरवाजा खोला तो सारे नौजवान नंगी तलवार लेकर गश्त कर रहे हैं। कहा अल्लाह ये कैसे निकलूं मैं, चारों तरफ तलवारें हैं, एक झलक अगर मेरी उन पर पड़ जाए तो मेरा तो काम तमाम हो जाए। कहा मेरे महबूब तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, ये दुनिया वाले हैं, रब आपके साथ है, रब की ताकत आपके साथ है। आप कंकरियों में एक मुट्ठी कंकरियां उठाइए और इन जालिमों की तरफ सूरह यासीन पढ़ते जाइए और इनकी तरफ फेंकते जाइए। कहा अल्लाह के नबी मैं एक आदमी, ये इतने सारे कबाइल के नौजवान हैं, अगर मैं मुट्ठी फेंकूंगा भी तो एक आदमी के पास जाएगा, दो के पास जाएगा, तीन के पास जाएगा, और जब तक उनको मालूम हो जाएगा फिर मेरे ऊपर हमला कर देंगे। कहा मेरे महबूब जब अगर मैं कोई प्लानिंग करता हूं तो पूरी तैयारी के साथ करता हूं। आपको कंकरी फेंकना आपका काम है, इन जालिमों के आंखों में पहुंचाना ये रब का काम है। आप एक ही मुट्ठी फेंकिए,
زیادہ پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان تمام ظالموں کے آنکھوں میں وہ سارے کے سارے کنکریوں کو میں سرمے کی طرح پہنچاؤں گا, اور پہنچاؤں گا بھی نہیں, آپس میں ان کو لڑواؤں گا بھی. کتنا میرے نبی سے اللہ کو محبت پیار تھا. چنانچہ اللہ کے نبی نے وہ کنکری مٹھی میں بھر کر اٹھا کر کے ان نوجوانوں پر, ان ظالموں پر پھینکا, اور ہر ایک کے آنکھوں پر اللہ نے وہ کنکریوں کو, سنگریزوں کو پہنچا دیا. اب ہر ایک کے آنکھوں میں پہنچا کے تو ہر ایک آنکھ مسلنے لگ گیا. ایک دوسرے سے کہا, بھائی تو نے میرے اوپر کنکری کیوں پھینکی؟ ایک, اچھا تو مجھے میرے آنکھوں میں کنکری پھینک کر مجھے بدنام کر رہا ہے. اب ایک دوسرے سے گریبان پکڑ کر کے لڑنا شروع ہو گیا. اللہ کے نبی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل گئے. نکلتے نکلتے کہاں پہنچ گئے؟ دربار ابو بکر میں, ابو بکر کے گھر میں. بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابو بکر کو ہمارے نبی کے گھر پر آنا تھا, لیکن اللہ نے کہا کہ آج ہجرت کی رات ہے, آج ابو بکر نہیں آئیں گے, آج میں خود کائنات کے نبی کو چل کر کے ابو بکر کے گھر کے پاس جانے کی دعوت دے رہا ہوں, تاکہ دنیا والے بعد میں ابو بکر کی شان میں گستاخی نہ کرے, تاکہ اگر کوئی معاملہ دنیا میں آئے, چاہے خلافت کا آئے یا نبی کے مصلح کا آئے, تو اس وقت لوگ اعتراض نہ کرے کہ ابو بکر زبردستی نبی کو گھر سے نکال کر کے ہجرت کی رات ہجرت کر کے آئے, تاکہ ابو بکر کی شان دنیا والوں کو معلوم آ جائے کہ خود اللہ کے نبی چل کر ابو بکر کے گھر گئے تھے, ابو بکر خود نہیں آئے تھے. میرے دوستو, یہ مصلح کی جب بات آئی نا, ایک بات میں عرض کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو اللہ, عائشہ تم خاموش رہو, اگر میرے جیتے جی میری زندگی میں اگر کوئی میرے مصلح کا حقدار ہوگا, میرے ممبر کا کوئی حقدار ہوگا, تو وہ ابو بکر ہوگا. ابو بکر کے علاوہ عمر بھی نہیں, عثمان بھی نہیں, علی بھی نہیں. سارے صحابہ اللہ کے نبی کے محبوب تھے, لیکن ابو بکر سب سے زیادہ محبوب تھے. ایک مرتبہ کیسا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے, ابو بکر کو کسی چیز میں لیٹ ہو گیا, گھر سے آنے میں 1 منٹ لیٹ ہو گیا. اگر ہمارے یہاں بھی 1 منٹ لیٹ ہو جاتے فوراً سامنے سے کوئی آ کر مصلح میں پہنچ جاتا ہے, چاہے وہ نماز پڑھانے کے قابل ہو ہی نہ ہو, امام بننے کی کوشش کر لیتا ہے. تو ابو بکر 1 منٹ لیٹ پہنچے تو سارے صحابہ کیا کریں, کہا عثمان بھی ہے, علی بھی ہے, عمر بھی گئے. دیکھو ہم میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط دل والے ابو عمر ہیں, چلو ہم سب عمر کو مصلح پر پہنچاتے ہیں. چنانچہ سارے صحابہ نے مل کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلح پر پہنچا دیا. تکبیر ہوئی, اقامت کہی گئی, اور حضرت عمر نے فرض نماز ہے اللہ اکبر کہہ کر جب نیت باندھ لی, فوراً حجرے رسول میں آواز پہنچ گئی کہ ابو بکر کا آواز نہیں ہے, عمر فاروق کا آواز. فوراً پردہ ہٹا دیا کمرے کے, حجرے مبارک سے پردہ ہٹا دیا, کہا لا, میرے رہتے ہوئے ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی اس مصلح پر نہیں, عمر کو پیچھے کرو اور ابو بکر کو آگے کرو. کیونکہ بتانا تھا کہ اگر میرا مرنا بھی ہو جائے تو میرے بعد اگر کوئی خلافت کا حقدار بنے گا تو وہ ابو بکر صدیق بنے گا. مسلمانوں کی امارت کو اگر کوئی سنبھالنے والا ہوگا تو ابو بکر صدیق ہوں گے. اس لیے کیا کہا, لا, جب تک میں حیات ہوں میرے جیتے جی ابو بکر کے علاوہ کوئی مسلمان. فرض نماز ہے, کہا نماز توڑ دو, میرے ابو بکر کو آگے کرو, عمر کو پیچھے کر دو. کیا عمر کی شان کم تھی؟ نہیں, عمر کی شان بھی بڑی تھی. ارے عمر تو مراد نبی تھے, نبی نے مانگ کر عمر کو لیا تھا, لیکن محبت نبی حضرت ابو بکر تھے. میرے دوستو واقعہ لمبا ہو گیا, انشاءاللہ جو یہ واقعہ رہے گا نا آگے سناؤں گا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کس طرح ابو بکر کے گھر سے نکلے. ایک دلچسپ واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا. اللہ ہم سب کو عمل کی